بھی صحیح ہونے چاہیے. لوگ ہماری تقریروں کو نہیں دیکھتے، لوگ ہمارے لباس کو دیکھیں گے، ہماری نمازوں کو دیکھیں گے. جی، اور صرف عمل کرنا نہیں ہے. آپ تو مدرسے کی طالبات ہیں، اللہ کا عام بندوں سے بھی مطالبہ عمل کا نہیں ہے بلکہ حسن عمل کا ہے. اور اللہ یہ فرما رہے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر بہتر کرو گے تو وہ بہترین تمہارے لیے ہے. جیسے انسان یہ پسند کرتا ہے جوتا اچھا ہو، کپڑے اچھے ہوں، کھانا اچھا ہو، برقع اچھا ہو، سواری اچھی ہو، گھر صاف ستھرا ہو، اچھا، ہر چیز میں انسان اچھا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تجھ سے عمل بھی اچھا چاہتا ہوں. ہاں، تو ہماری نمازوں میں، ذکر میں، تلاوت میں داعی بننا ہے یا داعیہ بننا ہے، مبلغہ بننا ہے. تو پھر کیا ہے، صرف باتیں نہیں ہیں. پہلی چیز نیت اچھی رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور نمبر 2 اعمال میں ترقی کرنی ہے، اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. جی، کیونکہ قیامت والے دن اعمال گنے بلکہ اعمال کا وزن ہوگا. جی، اگر اچھے اعمال کیے، تھوڑے بھی کیے، تو ان کا انشاءاللہ قیامت والے دن خوب بھرپور وزن ہوگا اور ترازو میں تولے جائیں گے. نمبر 3 حسن اخلاق. یہ 3 چیزیں دعوت اور دین کی بنیاد ہیں: حسن نیت، حسن عمل، حسن اخلاق. کیا مطلب؟ اخلاق ہمارے بہت اعلیٰ ہوں. ہم دینداروں کے پاس لوگ آئیں، جو ایک دفعہ مل لے بس وہ تو کہے کہ میں نے انہی کے پاس جانا ہے. زبان میٹھی ہو، جی، خندہ پیشانی سے مل رہے ہوں، دین کی بات بھی کرنی ہے. لوگ کیا کچھ نہیں کہیں گے، ہم سب کیوں برداشت کریں، ہم سب کو برداشت کریں. باتیں ہوں گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہاں، اخلاق بلند ہو. دین کا کام بغیر اچھے اخلاق کے نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ نے دین کا کام، دعوت کا کام، مدرسے چلانے ہیں، دین کا کام کرنا ہے، کہتے ہیں اخلاق کیا ہیں؟ یہ ایسے ہے جیسے کسی کاریگر کے ٹول ہوتے ہیں. جیسے ترخان ہے نا، لوہار ہے، جی، سینٹری والا ہے، اس کے پاس چابیاں ہوتی ہیں، ٹول ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ ساری تعمیر کرتا ہے، چیزیں درست کرتا ہے، بناتا ہے. ٹول نہ ہو تو وہ بہت بڑا کاریگر بھی ہو، بیکار ہے. تو تبلیغ اور مدرسے اور دین کی محنت کرنے والوں کا سب سے بڑا ٹول کیا ہے؟ وہ اخلاق ہے. دیکھیں، نیت آپ کی اپنی ذات کی ہے، عمل آپ کی اپنی ذات کا ہے، اور اخلاق جو ہیں یہ دوسروں کے لیے ہیں. دوسرے تو تب بھی قریب آئیں گے جب آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے. ہمارے بزرگ تھے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے میں سالہ سال اللہ سے دعا کرتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا کہ اے اللہ یہ بتائیں کہ آپ نے دعوت اور تبلیغ کے کام کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں قبول کیا؟ حالانکہ اس زمانے میں ہندوستان میں بہت بڑے بڑے علماء اور مشائخ تھے، بڑے اصحاب نسبت لوگ تھے ہندوستان میں، کاندلہ میں اس زمانے میں. ان کو کیوں قبول کیا؟ تو مولانا مفتی صاحب فرماتے ہیں کئی سال کے بعد اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ بات کھولی کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا کہ ہر ایک کو سینے سے ان کو لگانا آتا تھا. سینہ بہت بڑا تھا، اخلاق بہت بلند تھے، اپنے بھی اپنے، پرائے بھی اپنے. ہاں، نبوت کا کام کرنے والوں کے لیے دل بہت بڑا کرنا پڑتا ہے. دیکھیں سورہ یوسف میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نحن نقص علیک احسن القصص. ہاں، اللہ جس کو بہترین واقعہ قصہ قرآن کا بیان فرما رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا، کتنی تکالیف دیں، کنویں میں پھینک دیا، مار دیا اپنی طرف سے. بعد میں اللہ نے ان کو تخت پر پہنچایا اور بھائی ان کے قدموں میں گرے. انت یوسف قال انا یوسف وہذا اخی. اب ان کے دلوں میں یہ تھا
کہ بھائی کو اللہ نے یہ کیا ایسے عزت دے دی، ہم تو مار کے آئے تھے۔ اللہ نے جواب دیا انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ خیر یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اخیر میں اللہ یہ آیت لے کر آئے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی جی آپ فرما دیجئے یہ ہے میرا راستہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یعنی یہ دعوت کی آیت لے کر آئے۔ اشارہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ سورہ یوسف میں اللہ یہ آیت کیوں لا رہے ہیں کہ حالات آئیں گے اپنوں سے بھی پرائیوں سے بھی، جی سب طرف سے، لیکن برداشت کرنا ہے اور دعوت کا کام کرنا ہے۔ تو سب نے نیت کر لی کہ یہ امانت نبھانی ہے، امانت کو نبھانا ہے، حسن نیت، حسن عمل، اور آخری چیز کیا میں نے بتائی، حسن اخلاق۔ کام کرنے کے لیے اخلاق بنانے پڑیں گے۔ اچھا جی بس آخری بات، اب زندگی گزارنی کیسے ہے؟ کوئی بچیاں فارغ ہو کے جا رہی ہیں، کچھ مسکرات فارغ ہو کے جا رہی ہیں، کچھ بچیاں اگلے سال آ سکیں گی نہیں آ سکیں گی۔ اب اگر آپ یہ چاہتی ہیں میں اللہ کی ولیہ بن کر دنیا سے جاؤں، کون کون چاہتی ہے کہ میں اللہ کی ولیہ بن کر، اللہ کی دوست بن کر، اللہ کی نیک بندوں میں شامل ہو کر جی؟ سب چاہتی ہیں یا نہیں؟ کوئی بھی ایسی نہیں ہوگی جو نہ چاہتی ہو۔ اب آپ نے 4 کام مزید کرنے ہیں۔ اگر موت سے پہلے مدرسے میں آ کر دیندار بننا آسان ہے، برقع پہننا، جی سفید کپڑے پہننا، یونیفارم پہن کر آنا، یہ مدرسے میں آسان ہے۔ اب آپ دنیا میں قدم رکھنے والی کیا ہے، پھسلن ہی پھسلن ہے۔ اب آپ اپنے ایمان کی، اپنی عبادات کی، اپانیت کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں، اللہ کی جی نیک صالح بننا چاہتی ہیں، اللہ کی دوست اور ولیہ بننا چاہتی ہیں، اور 4 کام کرنے۔ نمبر 1، اپنے ماحول کو صحیح رکھیے گا، اپنے ماحول کو صحیح رکھیے گا۔ کیا مطلب؟ ماحول ہمیشہ، جسے آج رواج بھی کہتے ہیں، ماحول محنت سے بنتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ عطار کے پاس جائیں گے عطر نہ بھی خریدیں تو خوشبو تو آئی جائے گی، لوہار کے پاس بیٹھیں کچھ بھی نہ کریں تو دھواں تو اثر دکھائی دے گا۔ اس لیے درخواست یہ ہے اچھے ماحولوں میں اٹھیں بیٹھیں، گھروں میں ماحول بنائیں، اچھا ماحول بنائیں۔ اچھے ماحولوں، سردی آتی ہے ہر ایک کو احساس، گرمی آتی ہے ہر ایک کو احساس ہوتا ہے گرمی آ گئی۔ کہتے ہیں اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ قیامت والے دن جنت میں جائے گا، انسان بنائیں گے اللہ اس کو اور جنت میں جائے گا، کیوں؟ نیکوں کے ساتھ رہا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا؟ وہ صحبت ہے، ماحول ہے۔ صحابہ صحابی کیوں بنے؟ حضور کی صحبت کی برکت سے۔ تو اپنا رابطہ، اپنا تعلق اچھے ماحولوں کے ساتھ رکھیں، غلط ماحولوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، مواخات فی اللہ کریں۔ اب آپ کے اوپر باجیاں نہیں بیٹھی ہوئی، لیکن آپ نے 5-6 سال گزارے، 2-4 سال گزارے، آپ کو پتہ ہے ہمارے مدرسے میں کون سی باجی ایسی ہیں، ہمارے مدرسے میں کون سی طالبہ ایسی ہیں، کون سی میری سہیلی ایسی ہیں جو اللہ والی ہیں، جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتے ہیں۔ ان سے اگر میں دوستی لگاؤں گی تو یہ مجھے کھینچ کر اللہ تک پہنچا دیں گی۔ بیٹری گاڑی کی بیٹھ جائے تو دوسری بیٹری کو ساتھ لگا کر چارج کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بیٹری، انسان کے ایمان کم اور کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، الایمان یزید و ینقص۔ اگر میں اکیلی چلوں گی میں نہیں چل سکتی، تو اپنے کوئی ساتھن دیکھیں، جسے مواخات فی اللہ کہتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کا آپس میں مواخات کروایا تھا۔ آپ زندگی طے کر لیں، میں نے زندگی گزارنی ہے، حالات آئیں گے، لیکن فلاں معلمہ، فلاں باجی، فلاں طالبہ جو ماشاءاللہ اللہ والی ہیں، نمازوں کا، تلاوت کا، دعاؤں کا تعلق معلّہ ہے، میں نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ نمبر 3، مراقبہ موت۔ مراقبہ موت، روزانہ 5 منٹ نکال کر اپنے آپ کو قبر میں اتارا کریں۔ کہتے ہیں کافر دنیا میں جیتا ہے جینے کے لیے، اور مسلمان دنیا میں جیتا ہے مرنے کے لیے۔
مرنے کے لیے۔ ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے، مرنے کے لیے آئے، کہ فلاں مر گیا، فلاں چلا گیا، فلاں پڑوسن، فلاں خالہ، فلاں فلاں کی والدہ، فلاں فلاں چلے گئے، جوان جا رہے، بوڑھے جا رہے، بچے، میں نے بھی مرنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جن کا مزین چلن تھا، معطر بدن تھا، جب قبر میں دیکھا نہ تارے کفن تھا نہ عضو بدن تھا۔ اپنے آپ کو سمجھایا کریں کہ مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے۔ اس کو کہتے ہیں موت کا مراقبہ۔ روزانہ 5 منٹ ضرور نکالا کریں، انشاءاللہ اللہ کی یاد باقی رہے گی۔ نمبر 4، محاسبہ وقت۔ محاسبہ وقت، کہ یہ اپنی زندگی روزانہ بیٹھ کر اپنے 24 گھنٹے کا محاسبہ کیا کریں۔ میرا آج کا دن کیسے گزرا، یہ مہینہ کیسا گزرا، یہ سال کیسا گزرا۔ کوئی دنیا میں کمپنی ایسی نہیں جو اپنا آڈٹ نہ کراتی ہو، جو اپنے نفع نقصان کو نہ دیکھتا ہو۔ یہ مسلمان، یہ انسان بیچارہ ایسے بس کھا رہا ہے، کیوں؟ کمانے کے لیے۔ کما کیوں رہا ہے؟ کھانے کے لیے، اسی لیے تھوڑا پیدا ہوں۔ تو اتنا محاسبہ کریں جی کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں جو لوگ اپنے وقت کا استعمال صحیح کرتے ہیں، سالوں کا کام مہینوں میں، مہینوں کا کام ہفتوں میں، ہفتوں کا کام دنوں میں، اور دنوں کا کام گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب آپ فارغ ہو کے جا رہی ہیں، سب سے پہلے اب آپ نے امتحانوں کے بعد کیا کرنا ہے، اپنا نظام الاوقات بنائیں۔ صبح کب اٹھنا ہے، تہجد کے لیے یہ وقت ہے، تلاوت کے لیے اتنا وقت رکھنا ہے، ذکر کے لیے اتنا ہے، پھر میری اشراق ہے، پھر میری چاشت ہے، پھر میں نے منزل پڑھنی ہے، صبح و شام کی دعائیں پڑھنی ہے، دعوت میں نے کتنی دیر دینی ہے، مطالعہ